بھائیو آج اللہ کو راضی کر لو نا بھائی. آج اٹھیں تو ایسی توبہ کر کے اٹھیں اور اپنے اس نفس اور خواہشات کے اوپر چلنے والی زندگی کو ترک کر دیں. روزانہ یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایک دن تیرا نمبر بھی آئے گا، ایک دن تو بھی اس دنیا سے اٹھ کر جائے گا، ایک دن تیرا جنازہ بھی یہاں سے نکلے گا. لوگوں کے کفن دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ تم نے مرنا نہیں ہے. اللہ کی قسم ایک دن مجھے بھی اسی طرح کفن دیا جا رہا ہے. جو آنکھ آج حرام چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے، اللہ کی قسم میرے بھائیوں، یہ آنکھ کل اللہ کو دیکھنے سے محروم ہو جائے گی. تو او میرے بھائی کن چکروں میں پڑ گئے. اتنی چھوٹی سی تو زندگی ہے اور اس زندگی کے اندر کتنی ہم اللہ کی ناراضگی کو لے کے بیٹھے. روزانہ یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایک دن تیرا نمبر بھی آئے گا، ایک دن تو بھی اس دنیا سے اٹھ کر جائے گا، ایک دن تیرا جنازہ بھی یہاں سے نکلے گا. لوگوں کے کفن دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ تم نے مرنا نہیں ہے. اللہ کی قسم ایک دن مجھے بھی اسی طرح کفن دیا جا رہا ہے جس طرح آج اس بھائی کو دیا جا رہا ہوگا. تو اتنی بھائیو چھوٹی سی زندگی ہے اور اس زندگی میں ہم اگر اللہ کو راضی نہ کر پائے اور ہمارے اعمال، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. دو نعمتیں اللہ نے، اللہ کی ذات پہ قربان جائیں. اے اللہ میرے بندے، یہ آنکھیں دی ہیں میں نے تجھے، اور جو آنکھ دنیا میں حرام چیزوں کو دیکھتی رہی، اللہ تعالیٰ کے ان کاموں میں اور ان نافرمانیوں میں لگی رہی جہاں سے اللہ نے روکا ہوا ہے. اللہ کی قسم یہ آنکھ ہماری کل اللہ کا دیدار نہیں کر پائے گی. اور اس زبان سے اگر اس زبان سے ہم نے آج اللہ کو راضی نہ کیا، اور اگر ہماری زبانیں اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے، قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے، خیر کی باتیں اس زبان سے نکلنے کے بجائے، اگر یہ ہماری زبان جھوٹ بولنے پہ، تانا دینے میں، دوسروں پر تہمت لگانے میں، گالیاں دینے میں اور لوگوں کی عزتیں اچھالنے میں لگی رہی، تو بھائیو کل اس زبان سے ہم اللہ سے کیسے کلام پروائیں گے؟ اللہ سے کیسے کلام کر پائیں گے؟ اور اللہ کی قسم جو کان حرام کاموں کو سنتے رہے، حرام آوازوں کو سنتے رہے، وہ کان کل اللہ کا کلام سننے سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کی آواز سننے سے محروم ہو جائیں گے. جو آنکھ آج حرام چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے، اللہ کی قسم میرے بھائیوں، یہ آنکھ کل اللہ کو دیکھنے سے محروم ہو جائے گی. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. ارے دیکھو تو صحیح، کتنے چہرے ایسے ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. او میرے بھائی، کیوں اس جسم سے اپنی ایسے کام کر رہے ہو، ایسے اعمال کر رہے ہو جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائیں، جو اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بن جائیں؟ تو بھائی جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میری بہنیں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ تو نیت کر لینا بھائی انشاءاللہ آج سے پہلے جو جتنا ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ کا درد، اللہ اپنے بندوں سے شکوہ کر رہا ہے، وہ شکوہ تو سنو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. او میرے بندے مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے؟ جیسے ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر گھر سے نکل رہا ہو تو ماں باپ کتنے درد سے اسے پکاریں گے اور کہتے ہیں او میرے بچے،
تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے؟ ہمارے علاوہ تمہارا کوئی خیر خواہ ہوگا؟ ہمارے علاوہ کوئی اور تمہارا غم گسار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ اس سے بھی شفقت بھرے انداز میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، او میرے بندے مجھے چھوڑ کر کدھر جا رہے؟ بھائیو آج اللہ کو راضی کر لو نا بھائی. آج اٹھیں تو ایسی توبہ کر کے اٹھیں اور اپنے اس نفس اور خواہشات کے اوپر چلنے والی زندگی کو ترک کر دیں، اور یہ وعدہ کریں اللہ سے کہ اے اللہ آج کے بعد تیری کبھی نافرمانی نہیں کروں گا. جو ہو چکا بس ہو چکا بھائی، لیکن آج سے ابھی سے توبہ کر لیں بھائی. بس ٹھیک ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ کی قسم بھائیو، اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے، وہ یہ پوچھتا بھی نہیں کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، کیوں نہیں، ایک بار معافی مانگو. آتن سے فرمایا کہ اگر 100 سال کا مشرک اور کافر ایک بار کلمہ پڑھ لے، جس نے 100 سال اپنی زندگی شرک میں گزاری، کفر میں گزاری، وہ ایک بار کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اللہ اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے. تو کرتے ہیں نا بھائی انشاءاللہ. یہ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے کریں نیت کہ انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ.